الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بخاری میں ابن عباس کی حدیث ہے، كنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد جہراً اذکار کرنا مباح ہے؟ بھائی، نبی علیہ السلام نماز کے بعد اذکار کرتے تھے، نماز کے بعد اذکار کرتے تھے تاکہ اپنے صحابہ کو مشروع اذکار سکھائیں، اپنے صحابہ کو اذکار سکھائیں۔ بات ہو رہی ہے جہرن کی۔ علامہ عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی واضح اشارہ ہے، لیکن اس طرح جہرن ہمیشہ نماز کے بعد نہیں کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد جہرن اذکار کرتے تھے، مگر اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح آج لوگوں نے معمول بنا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نعرف فی عہد الرسول ذالک، ہم نبی علیہ السلام کے دور میں اس چیز کو ہم دیکھتے تھے، تو اس میں اشارہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کو پہچانا تھا وہ مستقل نہیں تھا، مستقل بولو نہیں تھا، اور یہ ابتدائی احکام کے ساتھ مناسب ہے۔ باقی آہستہ اذکار کرنے کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، موطا اور ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد میں آوازیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس کلکم یناجی ربہ فلا یجہر بعضکم علی بعض بالقراءۃ، اے لوگو، تم میں سے ہر ایک اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، تمہارا بعض پر قرات جہرن نہ کریں، فلا یجہر، اور بغوی میں زائد الفاظ یہ ہیں فتؤذوا المؤمنین، تم مومنوں کو تکلیف دو گے۔ بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں لوٹ رہے تھے، تو ہم جب اونچی جگہ پہ چڑھتے بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، جب کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اپنے آپ پر نرمی کرو، جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ بری نہیں ہے اور نہ ہی غائب ہے، جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ دور نہیں ہے اور نہ ہی غائب ہے، بلکہ تم سننے والی اور دیکھنے والی ذات کو پکارتے ہو۔ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ بری نہیں ہے، نہ ہی غائب ہے، بلکہ تم سننے والی اور دیکھنے والی ذات کو پکارتے ہو، اور تم جس کو پکارتے ہو وہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی سواری کی گردن سے زیادہ قریب ہے، اور یہ میدان میں
سفر کرتے ہوئے کہا تو مسجد میں کیسا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نماز ختم ہونے کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا حکم ہے؟ صحیحین میں ابن عباس کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کی نماز ختم ہونے کے بعد آواز کے ساتھ ذکر کرنے کو پہچانتے تھے، لیکن بعض علماء نے ابن عباس کے قول پر بہت باریک ملاحظہ کیا تو ان کے قول انہ میں بہت مناسب اشارہ ہے کہ یہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی الام میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا تعلیم کے لیے تھا، تو اس وقت بلند آواز پر عمل تعلیم دلانے کے لیے تھا، تو ان کی طبیعت میں سے یہ بات تھی کہ آپ اس کام کو ہمیشگی سے نہیں کیا کرتے تھے۔ مجھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات بھی یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا امام کے لیے جائز ہے کہ بلند آواز کے ساتھ ذکر کریں۔ صحیحین میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسمعهم الآیت احیانا فی صلاۃ الظہر والعصر، کہ بے شک نبی علیہ السلام ان کو کبھی کبھار آیت زور سے سنایا کرتے تھے ظہر و عصر کی نماز میں، فی صلاۃ الظہر والعصر۔ عمر بن خطاب نے اس سنت سے اس معنی کو اقتباس کیا ہے کہ جس کی طرف امام شافعی نے اشارہ کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ دعا و استفتاء جہرن پڑھا کرتے تھے لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کے معنی کو تعلیم دلانے پر محمول کیا ہے کہ شریعت میں ثابت ہے کہ افضل ذکر وہ ہے کہ جو آہستہ ہو۔ یہ الفاظ جس حدیث میں ہیں اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری ایسی احادیث آئی ہیں جن میں بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے روکا گیا ہے، جس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ صحابہ سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو فرماتے کہ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے، اور جب ہم بلند جگہ پر چڑھتے تو ہم زور سے اللہ اکبر کہتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اور یاد رکھو کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میدان میں دیا جب کسی کو دوسرے کی پریشان کرنے والی بات نہیں تھی۔ تو کیا خیال ہے؟ ان من تدعونہ لیس بالضم ولا غائب انما تدعون سمیعا بصیرا، انما تدعون من هو اقربکم الی احدکم من انق راحلتہ الیہ۔ تو کیا خیال ہے کہ تمہارا کہ اگر کوئی مسجد میں آواز بلند کریں کہ جہاں وہ قرآن پڑھنے والے تشویش کا خدشہ ہے، اسی طرح سے جس کی نماز نکل گئی تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ نص صریح میں نبی علیہ السلام نے اس کی علت کی وجہ سے منع کیا۔
آپ نے اس فرمان میں کہ یا ایھا الناس کلکم یناجی ربہ فلا یجہر بعضکم علی بعض بالقراءۃ، امام بغوی نے زائد یہ الفاظ ذکر کیے فتعظ المؤمنین۔ اچھا، کیا دعا کرنا واجب ہے؟ مطلق دعا واجب ہے۔ یہاں بعض دعائیں بعض مناسبت کے لحاظ سے واجب ہیں، جیسے 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے، جس طرح کے بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگیں۔ تو اس میں امر سری ہے، کہ 4 چیزوں سے پناہ پکڑنے کے بارے میں۔ اس لیے بعض سلف سے منقول ہے کہ وہ نماز دہرانے کا حکم دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص 4 چیزوں سے پناہ نہ پکڑے۔ وطر اور اس کے علاوہ میں قنوت کا کیا حکم ہے؟ قنوت وطر میں سنت ہے، اور یہ سنت کسی ایک مہینے یا مخصوص مہینوں کے ساتھ مقید نہیں، اسی بنا پر کہ اگر نمازی رمضان میں تراویح میں قنوت کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، چاہے رمضان کے شروع میں یا آخر میں قنوت کرنا چاہے۔ امام کے لیے مسنون ہے کہ وہ قنوت کی دعا بلند آواز سے پڑھے اور اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ مقتدی بھی اسی طرح کریں گے۔ ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی صلاۃ الفجر حتی فارق الدنیا، کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن یہ حدیث 2 اسباب کی بنا پر ضعیف ہے۔ پہلا سبب، اس کی سند میں ایک راوی ہے جو کہ ابو جعفر رازی کی کنیت سے معروف ہے، اس کا نام عیسیٰ بن ماہان ہے، لیکن علماء حدیث کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ دوسری بات، صحیح سند کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ جو ہمیشگی کی نفی کرتی ہے، جیسے ابن خزیمہ میں حدیث ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنط الا اذا دعا لقوم او علی قوم، کہ نبی علیہ السلام قنوت نہیں کرتے مگر جب کسی قوم کے لیے یا کسی قوم کے خلاف دعا کرتے۔ اس لیے جمہور کا موقف بھی یہ ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ فجر میں قنوت کرنا مشروع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ مخصوص دنوں کے ساتھ اذکار بھی مخصوص کریں؟ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس میں گویا کہ وہ شریعت سازی کر رہا ہے، اور شریعت سازی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ کیا نبی علیہ السلام اللہم اقسم لنا من خشیتک کا یہ دعا سرن یا جہرن پڑھا کرتے تھے؟ محترم بھائیوں، حدیث کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں ملتا کہ جہرن ایسا کیا کرتے تھے، لیکن وقتی طور پر ممکن ہے کہ سرن پڑھتے ہوں، لیکن ممکن ہے کہ دوسرے نہ سن پائے ہوں، وگرنہ اس حدیث کے راوی ابن عمر کو کیسے پتہ چلا اور انہوں نے اس دعا کو کیسے یاد کیا؟ تو لازمی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی آواز دعا میں بلند کرتے تھے، بسا اوقات تعلیم کی غرض سے، اور لیکن جہری طور پر دعا پڑھنے کے حساب سے نہیں، کیونکہ جہرن دعا کرنا جہرن ذکر کرنے کے مترادف ہے، تو افضل ہے کہ ذکر آہستہ کیا جائے۔ اس طرح سے آہستہ دعا کرنا ہی افضل ہے۔ اچھا، آپ نے الآیات البینات کی تحقیق میں کہا ہے کہ کتاب الروح کی نسبت ابن قیم کی طرف کرنا مشکوک ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، اس کتاب کے ابن قیم کی طرف منسوب ہونے کے بارے میں مجھے بھی شک ہے،
کیونکہ اس میں اس طرح کی قصے کہانیاں اور منکرات ہیں کہ ان کی وجہ سے جب کہ میں کسی مخطوطہ پر بھی مطلع نہ ہو سکا جس پر اعتماد کر سکوں، اس لیے ہم ان کی طرف اس کتاب کی نسبت کاٹنے کا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب الہدایہ کی عبدالعزیز گنانی کی طرف نسبت کرنا درست ہے یا نہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے، اور یہ کتاب اہل سنہ کے عقیدے کے دفاع میں لکھی ہے۔ کیا کتاب السنہ کی نسبت عبداللہ بن احمد بن حنبل کی طرف کرنا درست ہے، جبکہ کوثری اس نسبت کا انکار کرتے ہیں؟ اس کتاب کے بارے میں نے کوئی تحقیق یا بحث نہیں کی، لیکن قدیم اور جدید دونوں دور کے علماء اس کتاب کی نسبت عبداللہ کی طرف کرتے ہیں، اور کوثری تو سنت اور اہل سنت کا دشمن ہے۔ اس کا دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہے۔ اگر واقعتاً اس کے پاس کوئی قطعی دلیل ہے جو اس کتاب کی ان کی طرف نسبت کرنے کے منافی ہو تو جلد از جلد منظر عام پر لے آئے۔ اللہ اکبر۔ سلیم الہلالی کی کتاب الجماعت الاسلامیہ اور محمد زکریا کی کتاب تبلیغ النساب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ الجماعت الاسلامیہ، اس کتاب میں تو خیر ہی ہے۔ الجماعت الاسلامیہ، اس کتاب میں تو خیر ہی ہے۔ تبلیغ النساب میں نے نہیں پڑھی، لیکن بعض سکہ ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو سنت کے مخالف ہیں۔ الفقہ الاکبر کتاب اور اس کی شرح کے جو ملا علی قاری نے کی ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور یہ دونوں سلف صالحین کے عقیدے کے ساتھ کتنی موافقت رکھتی ہیں؟ الفقہ الاکبر کی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت تو محل نظر ہے، لیکن حنفی حضرات اس نسبت کو بہت پختہ سمجھتے ہیں۔ شیخ علی کی جو شرح ہے مفید ہے، حنفی مذہب کے لحاظ سے کچھ زیادہ خاص ہے۔ بعض مسائل میں وہ سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق بھی ہے۔ سید سابق کی کتاب فقہ السنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کتاب ابتدائی جو طالب علم ہیں ان کی نسبت بہت اچھی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب ان طلباء کے لیے سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے کے طریق سے بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں کتاب و سنت کے مطابق مسائل ہیں کسی معین مذہب کی قید کے بغیر، لیکن اس میں دو لحاظ سے کمی ہے۔ شاید مؤلف نے بھی اس کا ادراک کر لیا۔ نمبر ایک، بہت سارے مسائل کے جن میں اختلاف ہے، ان مسائل میں درست مذہب کو وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری احادیث میں صحیح و ضعیف کی تحقیق نہیں کی گئی۔ میں نے اس کتاب کے پہلے 3 حصوں پر تعلیق لگائی ہے، تامۃ المنہ فی التعلیق علی فقہ السنہ میں، آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا، عیسائی ممالک میں بعض ایسی مصنوعات ہیں کہ ان کے بقول اس میں گائے کی چربی مکس ہوتی ہے، تو کیا یہ چربی بھی حرام ہوتی ہے؟ کیونکہ جن چیزوں میں ملائی جاتی ہے اگر وہ شرعی طور پر پاک نہ ہو، یہ سوال پوچھا گیا۔ کیونکہ صحابہ کے پاس جو مصنوعات فارس وغیرہ سے اس طرح کی آتی تھی تو انہیں کھاتے تھے۔ اور چربی اگر ایسے جانور کی ہو جسے غیر شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ حرام ہے، کیونکہ جو جانور شرعی طریقہ سے ذبح کیا جائے اس کی چربی حلال ہوتی ہے،
اور جو جانور غیر شرعی طور پر ذبح کیا جائے تو اس کی چربی حلال نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کے پاس فارس سے جو اس طرح کی مصنوعات آئی تھیں اور وہ لوگ کھاتے تھے، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے حجت ہے۔ بہت کم لوگوں کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے، تو اس طرح کی پلیت چربی پلوں سے پھینک دی جاتی ہے کہ جیسے بعد میں پاک پانی تصور کیا جاتا ہے کہ جو آسمان سے نازل شدہ ہے، کیونکہ اس میں اس طرح کی پلیتگی گر چکی ہوتی ہے، تو کیا اس طرح کا پانی پینا اور اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، کیونکہ اس طرح کی جو نجاست اس میں گری ہے وہ پانی پر غالب نہیں۔ اس پانی میں طاہر اور مطہر دونوں وصف موجود ہیں۔ اسی طرح ایسا تیار کردہ دودھ بھی پاک ہے اور اس کا پینا بھی جائز ہے، اگرچہ یقیناً اس حلیب میں اس طرح کی پلیت چربی وغیرہ ڈال دی گئی ہو، تو میں یہاں پختہ رائے نہیں دے سکتا۔ تو اگر کوئی کیمیائی طور پر ماہر شخص ہمارے سامنے پورا فارمولہ وضاحت کے ساتھ رکھے، ان مختلف مادوں کے ملنے سے اس کے اصل میں کتنی تبدیلی آتی ہے، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف کتنی اس میں تبدیلی آتی ہے، تو پھر یہ مشکل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر تحقیق کرنے والے کے لیے یہ بات ظاہر ہو جائے ان مختلف چیزوں میں چربی ملنے کے باوجود محفوظ ہے، لیکن اگر وہ حلیب مکس ہو جانے کے بعد بہتر بن جائے، تو اس کا جواب وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو تبدیل ہو جانا یہ اصل عامل ہے۔ تبدیل ہو جانا یہ اصل عامل ہے۔ اس کے حکم کے تبدیل ہونے کے لیے تو ان تبدیلی جن چیزوں سے آتی ہے، اگر وہ تمام پاک چیزیں ہوں تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ شراب حرام ہے نشہ کی وجہ سے، اگر اس میں کوئی چیز مل کر اس میں مل جائے تو اور نشہ ختم ہو جائے تو وہ شراب بھی حلال ہو جائے گی، کیونکہ وہ سرکہ بن جاتی ہے، نشہ آور بھی نہیں رہتی اور نجس بھی نہیں رہتی۔ سوال: درآمد شدہ گوشت کھانے کا کیا حکم ہے؟ درآمد شدہ گوشت کھانے کا کیا حکم ہے؟ بھائیو، یہ گوشت یا تو ایسے جانوروں کا ہوگا کہ جن کو ذبح کیا گیا ہوگا، پھر یا تو اہل کتاب کے ذبیحہ کے مطابق ہوں گے یا شرعی طور پر ان کو ذبح کیا گیا ہوگا، تو یہ حلال ہیں، اور اگر ان کو قتل کیا گیا ہو تو پھر حلال نہیں ہے۔ جب ہمیں ایک چیز معلوم نہ ہو تو ہم کہیں گے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دو، وہ کرو کہ جس میں شک نہ ہو۔ اہل کتاب کے علاوہ کہ ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں، یا پھر ایسے حیوانات کے جنہیں ذبح کر کے گوشت نہیں کھایا جاتا تو وہ بھی حلال نہیں ہے۔ سوال: جب میں کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جاؤں تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس سے پوچھوں اس تواضع میں لائی ہوئی چیزوں کے حلت و حرمت کے بارے میں؟ اگر یہ کھانا کسی اسلامی ملک میں ہو تو غالب گمان یہی ہے کہ شرعی طور پر ذبح کیا ہوا گوشت ہے، تو پھر سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن جب معاملہ برخلاف ہو، یعنی جو آپ کا میزبان ہے وہ مسلمان ہے لیکن کسی غیر مسلم ملک میں ہے، یہ بات بھی معروف ہے کہ وہاں جانور بہت کم ذبح کیے جاتے ہیں، یا کسی ایسے مسلم ملک میں ہو کہ جہاں گوشت دوسرے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہو اور ہمیشہ اس گوشت کے بارے میں پوچھا جانا ہو کہ یہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا جانور مارا گیا ہے، تو ان دونوں حالتوں میں مہمان کے لیے جائز ہے کہ پوچھ لے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سوال:
ان اشعار کا کیا حکم ہے کہ جن کے ساتھ دف بجایا جاتا ہے؟ یہ سوال پچھلے جمعے بھی کیا گیا تھا۔ ان اشعار کو آج کل اسلامی نظمیں کہا جاتا ہے۔ اسلام میں دینی نظمیں نہیں پائی جاتی، بلکہ اسلام میں شعر کا وجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من الشعر لحکمہ، کہ بے شک اشعار میں جو کچھ حکمت بھرے ہوتے ہیں، اگر ہم اشعار پڑھیں اور انہیں دینی نظمیں کہیں تو اسے ہمارے سلف صالحین نہیں جانتے، خصوصاً جب اس کے ساتھ ساتھ بعض موسیقی آلات بھی ان کے ساتھ مل جائیں، دف وغیرہ۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، یہاں دینی نظمیں نہیں کہنی چاہیے، بلکہ دینی اشعار ہوتے ہیں جو باریک بینی والا معنی رکھتے ہیں۔ تو جائز ہے ایسے اشعار پڑھے جائیں، انفرادی چاہے اجتماعی طور پر، جیسے شادی وغیرہ کے موقع پر، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث ہے کہ وہ انصار کے کسی شادی سے آئیں تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کی شادی میں اشعار پڑھے، کیونکہ اشعار اسے بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ انصار اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول ہم کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتے ہم تمہارے پاس آئے، تم ہمیں سلام کرو تحفہ دو، ہم تمہیں سلام کریں تحفہ دیں، اور سرمائی رنگ کی گندم نہ ہوتی تو تمہاری دوشیزائیں موٹی نہ ہوتی۔ یہ شعر ہے، لیکن دینی شعر نہیں ہے، بلکہ دل کو خوش کرنے والے ایک جائز کلام ہے۔ شطرنج و تاش اور نردو وغیرہ ان کھیلوں کا کیا حکم ہے؟ تاش کا کھیل کفار کا کھیل ہے کہ جنہوں نے اپنے عقیدے خراب کر رکھے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں تو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ان اوراق کے ساتھ اگرچہ جوے کے بغیر کھیلا جائے تو بھی کم از کم یہ مکروہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کھیل میں تصویروں کا استعمال ہے اور ان پہ جھکنا وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، وہ لوگ شطرنج کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مورتیاں ہیں جن کے آگے تم جھکتے ہو، کیونکہ شطرنج میں بالفعل تصویریں ہیں، مثلا گھوڑے وغیرہ کی، اور تاش کھیلنا بھی عقل پر قائم ہے۔ باقی جو نرد ہے اس کی حرمت کے لیے صریح نص موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے الذی یلعب بالنرد مثلہ کمثل الذی یغمس یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، کہ جو شخص نرد کھیلتا ہے، ایک دوسری حدیث بھی ہے وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا سَبَقَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ، کہ جو شخص نرد کھیلتا ہے گویا کہ اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت و خون میں لت پت کر کے آتا ہے۔ جو چیزیں عقل پر ان کی بنیاد ہے، ان کا حکم شطرنج کا حکم ہے۔ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ جو شخص شطرنج کے کھیل میں ملوث ہوا، اسے چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی تصویروں کے سر کاٹ دیں۔ اب یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ جس کھیل میں مورتیاں اور تصویریں ہوں اس سے دور رہنا چاہیے، جس کھیل میں ایسی چیزیں نہ ہوں تو اگر بسا اوقات دل کی خوشی کے لیے کھیلنا چاہے تو کھیل جائز ہے، اگر مستقل اس میں مشغول رہے اور یہ چیز اس کو نماز سے بھی غافل رکھے، اپنے بچوں سے بھی غافل رکھے، ایسی صورت میں اس کا حکم شراب والا حکم ہوگا جو نماز اور ذکر سے روکنے کا باعث بنتا ہے۔ فلموں کی طرح دینی مجالس کی فلم وغیرہ بنانے کا کیا حکم ہے؟ فلموں کی طرح دینی مجالس کی فلم وغیرہ بنانے کا کیا حکم ہے؟ اس طرح کی مثالی طور پر فلمیں بنانا کئی اسباب کی وجہ سے ممنوع ہے۔
پہلا سبب کہ بے شک یہ کفار کی تقلید ہے، کفار کا طریقہ ان کے ہی لائق ہے، مسلمانوں کے لائق نہیں ہے، کیونکہ کفار سمجھتے ہیں کہ یہ محرکات اور اسباب ان کی طرف خیر لوٹاتے ہیں، تو ان کے پاس ایسی شریعت بھی نہیں ہے جیسی ہمارے پاس ہے۔ الحمدللہ قرآن کی ایک ہی آیت اس طرح کے فلمی سین سے ہمیں کافی ہے۔ وہ ایسی امت ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی چیز حرام ہے نہ حلال، تو کیسے ہم ان سے ان کا منہج اور طریقہ لے سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے یہ وسائل ان کے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حلال نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان سے بہتر چیز موجود ہے۔ جس طرح کے جابر بن عبداللہ کے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن نبی علیہ السلام نے عمر کے ہاتھ میں تورات کا صحیفہ دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تورات کا صحیفہ ہے اور میرے لیے یہود میں سے ایک آدمی نے لکھ کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس میں گھسنے والے ہو کہ جس طرح یہود و نصارہ گھسے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ دوسرا سبب اس طرح کے فلم کے سینوں میں جھوٹی بات شامل ہو سکتی ہے کہ جن کا تاریخ اسلامی اور سیرت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، جن کا تاریخ اسلامی اور سیرت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا سبب ان فلموں میں کبھی کبھار مردوں کو عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے اور کبھی اس کے برعکس، اس طرح کبھی کبھار عورتوں مردوں کا اس میں اختلاط بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو ایک درخت کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو مشرک اس درخت پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات بتائیں کہ جس طرح ان کے لیے بھی ذات انوات ہیں۔ تو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ایک بت بنایا جائے جس کی وہ پوجا کریں۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے کوئی درخت مختص کیا جائے کہ جس پر وہ اپنا اسلحہ لٹکائیں کہ جس طرح مشرکین کے لیے ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے لفظ مشابہت کا بھی انکار کیا، مسلمانوں کے کفار کے ساتھ مشابہت کی جڑ کاٹ دی۔ پھر کون سی چیز ہے کہ جو کفار کو اس طرح کے فلموں پر ابھارتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی روحانی غذا کا سبب بن سکیں کہ جس طرح ہمارے پاس روحانی غذا ہے ان وسائل کو ہم ان سے لیں اور استعمال کریں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح گاڑیاں اور جہاد اور دوسری چیزیں ان سے لینا یہ الگ چیز ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت داخل نہیں ہے۔ اگر ٹیلی ویژن میں ضروری چیزیں پیش کی جائیں تو یہ وسیلہ جائز ہے، اگر ٹیلی ویژن پر غیر ضروری چیزیں دکھائی جائیں تو یہ امر مختلف فی ہے، ہم پر لازم نہیں کہ ہم فرضی واقعات بنا کر اس کے خلاف پیش کریں۔ آج کل تو مثلا ایک عالم عربی کے اندر ٹیلی ویژن پر بہت ساری اچھی اسلامی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں وہ پورے عالم کو دکھائی جاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن پر حج کے مناسک دکھائے جائیں، لیکن علماء میں سے کسی ایک عالم دین کو منظر پر دکھایا جائے تاکہ لوگ حج کے مناسک دیکھ سکیں، بلکہ اس سے زیادہ بہتر یہ کہ کسی ایک عالم دین کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جائے تاکہ لوگ صحیح نماز سیکھ سکیں۔ سوال یہ ثابت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کے منتشر ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، تو ہم ان دونوں باتوں کے درمیان جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی نبی علیہ السلام ایک ان پڑھ شخص تھے، تو اتفاقاً ان کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوئے، تو کیا اب وہ شاعر بن گئے؟ طبعی طور پر وہ اس کے مخالف تھے۔ شاعر تو وہ ہے جو بنا کر کلام پیش کرتا ہے، بنا کر کلام پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے۔ اچھا، آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ کی طرف اس قول کے ساتھ مثال پیش کرتے ہیں۔ آپ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ کی طرف اس قول کے ساتھ مثال پیش کرتے ہیں، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزُودَ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان تغفر لہم، تغفر جمن سے لے کر وَأَيْ عبداللہ کا معلمہ، اس سے کیا مراد ہے کہ آپ شعر کہہ رہے ہیں؟ بلا شبہ اگر نبی علیہ السلام اپنی زبان سے شعر ادا کریں، بلکہ اگر نظم جوڑ کر کہیں، اب بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شاعر ہیں۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزُودَ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان تغفر لہم، تغفر جمن سے لے کر وَأَيْ عبداللہ کا معلمہ، حالانکہ کیونکہ شاعر جو ہے لفظ، یہ شاعر اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو صفت مشبہ کا معنی دیتا ہے، جو مبالغت پر دلالت کرتا ہے۔ جب کوئی شخص کچھ عبارت جوڑے اور وہ شعر بن جائے، کہ جس طرح بعض فقہا کا کلام موجود ہے جبکہ وہ شعر نہیں کہتے، لیکن کبھی کبھار وہ اپنے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے ان کے منہ سے ایسا کلام جاری ہوتا ہے جو شعر کی مانند ہوتا ہے، تو کیا اب اس فقیہ کو بھی آپ شاعر کہیں گے؟ اسے شاعر نہیں کہا جائے گا، اسے شاعر نہیں کہا جائے گا۔ شاعر وہ نہیں جس کی زبان سے ایک آدھی بار لفظ جاری ہوں تو وہ شاعر بن جائے، لیکن شاعر وہ ہے جس کا غالب کلام ہی یہ ہو تو وہ شاعر کہلاتا ہے۔ ہمارے اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اس چیز سے صاف رکھا ہے۔ سوال، مشت زنی کا کیا حکم ہے؟ یعنی مٹھ مارنا واضح لفظوں میں، اس کو کہتے ہیں مشت زنی کا کیا حکم ہے؟ بڑا اہم سوال پوچھا آپ نے۔ بلا شبہ یہ عادت حرام ہے دو اسباب کی وجہ سے۔ پہلا سبب، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان آیات سے اس کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے دو راستے بتائے، یا تو آزاد عورتوں سے نکاح کر لیں یا پھر لونڈیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی جس نے اس کے علاوہ اور راستہ تلاش کیا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ان دو راستوں کے علاوہ، تو وہ شخص ظالم ہوگا۔ دوسرا سبب، طبعی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے، بات پہ غور کرو، طبعی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کام کرنے والا کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور اس بری عادت میں صحت کو نقصان پہنچتا ہے، خصوصاً جو لوگ صبح شام مسلسل یہ کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دیں اور نہ نقصان لیں۔ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایسا کام کریں جو اسے خود کو یا اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف دے۔
یہاں ایک اور چیز ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مشت زنی کو اپنی پختہ عادت بنا لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آتا ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم گھٹیا چیز بدلے میں لیتے ہو اس کے کہ جو بہتر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظر جھکانے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ جو شخص شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر روزے لازم ہیں، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ سوال، عزل کا کیا حکم ہے؟ عزل کم از کم مکروہ ہے۔ کراہت کا مطلب ہے کہ علماء کے نزدیک جائز ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایک چیز جائز ہوتی ہے حالانکہ وہ مکروہ ہوتی ہے۔ عزل کے جواز کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں، فرماتے ہیں کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے، کننا نعزل والقرآن ینزل، قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ جابر کی قول کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ عزل کرتے تھے حالانکہ قرآن میں اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مطلب کہ جائز ہے، لیکن ہم نے کہا کہ مکروہ کے ساتھ ساتھ جائز ہے، تو یہ کراہت کا حکم کہاں سے آئے گا؟ یہ حکم ہمیں نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو جب ملاحظہ کرتے ہیں تو اس سے آتا ہے، تزوج الولود الولود فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، اور ایک روایت میں ہے وفی لفظ تزوج الولود الولود فإنی مباح بکم الامم یوم القیامہ، کہ تم زیادہ محبت کرنے والی بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، تم زیادہ محبت کرنے والی بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، بے شک میں قیامت کے دن تم پر فخر کروں گا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن دوسری امتوں سے کثرت میں ہوں گے، تو جو شخص اپنی بیوی سے عزل کرتا ہے تو بلا شبہ وہ اپنے نبی کی اس رغبت کو ثابت نہیں کرتا۔ پھر یہ عزل کرنا یورپ والوں کی تقلید بھی ہے کہ وہ لوگوں بچوں کی صحیح تربیت پہ اجر ملنے پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم کہ لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یا نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی 2 مسلمان جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو ان کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا مگر صرف قسم حلال کرنے کے برابر۔ ما من مسلمین یموت لہما ثلاثۃ من الولد لن تمسہ النار الا تحلہ القسم، کوئی بھی 2 مسلمان کہ جن کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، لن تمسہ النار، مگر صرف قسم حلال کرنے کے برابر۔ تو کیا کفار کو اس طرح کی فضیلت حاصل ہے جو ہمیں حاصل ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیوی کے بچوں کی تعداد ضرورت کی وجہ سے محدود کی جا سکتی ہے، لیکن کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر کے مشورے سے۔ سوال، حجاج بن یوسف کے بارے میں درست بات کیا ہے؟ کیا وہ کافر ہیں؟
ہم اگرچہ اس بات کے عینی گواہ ہیں کہ حجاج واقعی ظالم تھا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس نے دین کی کسی معروف بات کا انکار کیا ہو، تو صرف اس کے ظلم کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں قرار دے سکتے، اگرچہ اس نے بڑے بڑے نیک مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ سوال: لوگوں میں عادت پائی جاتی ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو لوگ اس بچے کے لیے بہت سارے تحفے دیتے ہیں، مثلاً سونے کے ہار وغیرہ، تو کیا اس بچے کے ماں باپ کے لیے ان میں تصرف کرنا جائز ہے؟ بھائی، اگر ان تحفوں میں تصرف سے مقصود بچے کو فائدہ دینا ہو تو پھر تو بلا شبہ جائز ہے۔ اگر ان سے مقصود بچنے کے لیے زیور بنانا مقصود ہو تو اس کی وضاحت میں نے اپنی کتاب آداب الزفاف فی سنت الماہرہ میں کر دی ہے۔ کیا کوئی شخص قرآن اپنی جیب میں رکھ کر باتھ روم میں جا سکتا ہے جب کسی یہ معلوم ہو کہ اگر باہر رکھے گا تو وہ بھول جائے گا یا قرآن گم ہو جائے گا؟ اس بارے میں مجھے علامہ البانی رحمہ اللہ کا موقف یاد آ رہا ہے۔ ان کی کتاب فتاوی البانیہ صفحہ نمبر 269 میں لکھا ہے، جو شخص باتھ روم میں داخل ہو اور اس کی جیب میں قرآن ہو تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن اس وقت کھلا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی جیب میں ہے۔ اس شخص کے درمیان جو کہ باتھ روم میں داخل ہو اور اس کے جیب میں قرآن ہو، اس کے درمیان اور وہ شخص کے جسے پورا قرآن یاد ہو لیکن مصحف اس کے پاس نہ کوئی فرق نہیں، یہ معنوی چیزیں ہیں، اور فاصلہ یہ ہے قرآن کریم کا احترام ظاہر ہوتا ہے یا اس کے برخلاف۔ اگر کوئی انسان باتھ روم میں داخل ہو اور اس کی جیب میں قرآن ہو تو وہ قرآن احترام والا ہے۔ اگر قرآن کھلا ہو تو اس لحاظ سے وہ محترم نہیں ہے، تو یہ فضول کام ہے جو کہ منع ہے۔ سوال: کیا مسجد میں اذان دینے پہ اجرت لینا جائز ہے؟ اور اسی طرح مدارس و مساجد میں حدیث پڑھانے پر اجرت لینا درست ہے؟ عبادات میں سے کسی عبادت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، چاہے قرآن پڑھانا ہو یا حدیث بیان کرنا ہو یا اذان دینا ہو۔ یہاں ایک نقطہ ہے جس پر میں طلباء کو متنبہ ہونا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو جو اجرت دی جاتی ہے یہ ان دینی واجبات کی ادائیگی کی وجہ سے صرف نہیں دیا جاتا۔ یہ ضروری نہیں کہ لینے والا یہ سمجھ لے یہ اس عبادت کے سطح سے بجا لانے کی وجہ سے اس کو دیا جا رہا ہے، وگرنہ وہ گناہ میں واقع ہو جائے گا لاشعوری طور پہ۔ مسند احمد میں عثمان بن ابی العاص متقی کو جب نبی علیہ السلام نے اپنی قوم بنو ثقیف کی طرف بھیجا تو فرمایا، تو ان کا امام ہے، ان کے کمزور کی اقتدا کر اور ایسا مؤذن رکھ کہ جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا۔ تو اجرت کو عبادت کے بدلہ میں لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایسے مؤذن کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اذان کے بدلہ میں تنخواہ کا نام دے کر نہ لے۔ تو جس طرح ایک شخص گھڑی بناتا ہے، اگر گھڑی بنانے والا اسے اجرت نہ دے تو وہ فیصلہ حاکم کے پاس لے جاتے ہیں کیونکہ اس کا حق ہے، لیکن اگر ایک شخص کچھ عرصہ کے لیے مسجد میں اذان دیتا ہو تو وہ اس کی تنخواہ کی وصولی کا تقاضا نہیں کر سکتا اذان کے بدلے میں۔ سوال: ایک کافر آدمی اسلام قبول کرنے کا شوق رکھتا ہے تو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا اسے قرآن ہدیہ میں دینا جائز ہے؟ جی، یہ جائز ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو
کہ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں کرے گا، تو اگر ہم ان پہ اپنے رب کی کتاب پیش کرنا حرام سمجھیں گے تو پھر اسلام کی طرف ان کو کیسے بلائیں گے؟ صحیحین میں نبی علیہ السلام نے کفار کے ملکوں کی طرف قرآن لے کر سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یوں ہیں کہ تم سفر نہ کرو قرآن کے ساتھ کفار کی زمین کی طرف، اس خوف سے کہ کہیں وہ دشمن قرآن تم سے چھین نہ لے۔ اصول فقہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ کتاب و سنت کے مفہوم مخالفت کی دلالت ایسے ہی جیسے منطوق کی دلالت ہے۔ ہاں اگر وہ مفہوم مخالف منطوق کے معارض نہ ہو تو ایسی صورت میں منطوق کی دلالت مفہوم پر راجح سمجھی جائے گی۔ مخافت ان ینالہ العدو، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے بے حرمتی کا خوف نہ ہو تو پھر مسلمانوں کو قرآن لے جانا منع نہیں ہے۔ مفہوم سے حجیت پکڑنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، ان یفتنکم الذین کفروا، وہ لوگ فتنے میں نہ ڈال دیں، ان الکافرین، جنہوں نے کفر کیا، کانوا لکم عدوا مبینا، جنہوں نے کفر کیا بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ شرط ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بغیر قصر کرو گے تو تمہیں گناہ ہوگا۔ تو یہ چیز بعض صحابہ کو کھٹکی، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کیا ہم حالت امن میں قصر کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے اس صدقہ کو قبول کرو۔ تو اس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار نہیں دیا اور نہ ہی یہ کہا کہ تم مفہوم مخالف سے دلیل پکڑتے ہو۔ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سن کر خاموش رہی، پھر اس کا اشکال آپ نے زائل کیا اس فرمان کے ساتھ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا الصدقہ۔ اس روایت کے حوالے سے ایک اور روایت یہ بھی آتی ہے کہ تابعین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا تو ان سے سوال کرتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس چیز کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ فلا جناح علیکم، اس آیت کے بارے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جس کے بارے میں تم سوال کرنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا تو آپ نے مجھے یہ جواب دیا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا الصدقہ۔ سوال، بعض علماء یورپ کے چاند پر چڑھنے کا انکار کرتے ہیں اور زمین گھومتی ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے ارد گرد گھومتی ہے، تو ان کے قول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
چاند پر یورپ والوں کا چڑھنا اب حقیقت بن چکا ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ زمین گھومتی ہے اور اپنے ہی ارد گرد گھومتی ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے۔ تو ہر ایک سے مراد زمین، چاند، سورج، ان میں ہر ایک گھوم رہا ہے۔ یہ مسئلہ قدیم علماء کے سامنے پیش نہیں آیا، کیونکہ اس کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہے، جس کا شرعی مسائل کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا۔ تو ہر شخص جو سمجھتا ہے اس کے نزدیک راجی ہوگا۔ بلا شبہ اگرچہ متقدمین علماء میں سے ابن قیم وغیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ زمین گھومتی ہے۔ سوال، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آزمائش میں ڈال دیا کہ اس کا بوڑھا والد ہے لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا، مثلا گانے سننا، ناچ گانے کرنے والی عورتوں کو دیکھنا، ناچ گانا کرنے والی عورتوں کو دیکھنا اور صحابہ کی شان میں بہکی سی باتیں کرنا، ان چیزوں میں ملوث ہے، اور اگر وہ اسے نصیحت کریں تو سنتا ہی نہیں بلکہ غصہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا جب وہ غصہ ہوتا ہے تو اس کے بیٹے پر گناہ ہے کہ جب اس سے ایسے کام سرزاد ہوں جو کہ شرع کے منافی ہوں؟ بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے والد کو ناراض کرے، بلکہ وہ صرف ان کو نصیحت کر سکتا ہے، کیونکہ نصیحت کرنے اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔